یہ ویڈیو شمسہ کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ اللہ چاہتا ہے تمہاری آواز بار بار سننا، اسے پسند ہے تمہارا اس سے بار بار ایک ہی چیز کی فریاد کرنا۔ تم اسے رات کے اس پہر اٹھ کر دکھ سنایا کرو، یقین کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو۔ الفاظ نہیں ملتے تو بے بہا آنسو بہایا کرو اور اس کو بتایا کرو کہ ابھی بھی منتظر ہو تم اس کے ایک کن کے، ابھی بھی معجزوں کی راہ تکتے ہو۔ دعا کے بعد انسان کی ملاقات انتظار سے ہوتی ہے۔ جب انسان ان چیزوں کا انتظار کرنا سیکھتا ہے جن کے بغیر سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ انتظار کی کیفیت بڑی ظالم ہوتی ہے، ذرا سی دستک ہوتی ہے اور انسان جلدی سے دروازے کی جانب بھاگتا ہے کہ کہیں اس دعا نے دستک تو نہیں دی جس کو مانگتے ہوئے مجھے کتنے برس گزر گئے۔ کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتا ہے تو کبھی رات بھر آسمان کو نم انتظار سے بھری نگاہوں سے تکتا رہتا ہے، پھر کبھی انتظار آنکھوں کے ذریعے بہنے لگتا ہے اور کبھی سسکیوں میں سنائی دینے لگتا ہے، مگر انسان اف تک نہیں کرتا۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے کرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی سن نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تم اسے نہیں سنتے لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے، بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے، بس وہی ہے کہ اس کے جیسا اور کوئی نہیں۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پر اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہے۔ تم جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب
بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا، حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ملتا ہے، تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا۔ ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک گن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ نصیب اور گما سے بہت آگے اس کے کن کی رسائی ہے۔ سجدہ تہجد یوں ہی تھوڑی لکھ دیا جاتا ہے مقدر میں، جو گرا ہے اس نے بہت گہری چوٹ کھائی ہے، اب رابطہ نہیں ہوگا، یہ کہہ کر وہ چل دیا۔ اس نے میرے ضبط کی آخری حد آزمائی ہے۔ صبر کی تلقین تو خوب کر رہے ہو، مگر اتنا بتاؤ کہ کیا کبھی زندگی تمہیں بے بسی کے اس موڑ پر لائی ہے؟ کہنے کو تو یہاں ہر شخص سپنا ہے، اور دیکھو اگر تو بس مستقل لمبی تنہائی ہے۔ لذت درد بھی شفا ہے کہ مختصر تھی پہلے گفتگو، تمہارا نام لے کر میں نے اللہ سے بات پڑھائی ہے۔ محبت میں الجھا کر اللہ تمہیں اپنے قریب رکھتا ہے، لگتا ہے اسے تمہاری روتی ہوئی ہنسی بہت پسند آئی ہے۔ رازدار وہی ہے، اس کے سوا کسی پر عیاں نہیں ہوں میں، جو کسی کو نہیں سنائی وہ داستان اب اللہ کو سنائی ہے۔ جہاں صفت رحیم کا چرچا ہوتا ہے چار سو، وہاں کیوں بھول جاتے ہو کہ عدل کرنا بھی اس کی خدائی ہے۔ انسان کا تو کوئی نہ کوئی نعم البدل مل ہی جاتا ہے، مگر خالی کر دیتی ہے وجود کو یہ جو خدا کی جدائی ہے۔ جو تمہارا ہے وہ ممکن ہی نہیں کسی اور کو مل جائے، کیوں ہو اتنا پریشان؟ مقدر سے پھر کیسی لڑائی ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ اللہ واپس بھی تو لا سکتا ہے اسے جسے 10 طرح سے نکالا ہو۔ وہ اگر توفیق سجدہ دے رہا ہے تو پھر منا لیجیے اس کو، دعا کا خیال ہی اس کی جانب سے قبولیت کا اشارہ ہے۔ فرماؤ نہ کن کہ جی اٹھے پھر سے ہر سسکتی ہوئی داستان۔ لفظوں کے طویل دلاسوں نے مجھے بے حد تھکا ڈالا ہے۔ میرا عکس میری ظاہری مسکراہٹ کا ساتھ ہی نہیں دیتا۔ وہ سامنے کھڑے شخص کو ڈھیروں شکایتیں ہیں مجھ سے، کس کو مناؤں؟ مجھ سے تو خفا میرا اپنا ہی آئینہ ہے۔ الفاظ سبھی قاصر ہیں اب خدا کو حال دل سنانے سے۔ اللہ سے گفتگو کا تعلق اشکوں کی زبان سے کتنا گہرا ہے، بس سکون قلب کے واسطے دکھائی ہے اسے تڑپ اپنی، ورنہ اس کے فیصلوں سے میرے فیصلوں کا کیا مقابلہ ہے۔ مطمئن ہے جدائی پر اب دل یہ سوچ کر کہ اللہ ہے وہاں میرے اور اس شخص کے درمیان جو ایک مختصر سا فاصلہ ہے۔ ہار گیا ہوں اب
وقت کی ان تمام آزمائشوں سے۔ تو جانتا ہے سب، تجھ سے کب کسی چیز کا پردہ ہے۔ دیکھ لیے سارے جتن کر کے خدایا، اب بس اتنا رحم کر دو، یا تو مکمل کر دو کہانی یا ختم کر دو یہ جو درد کا مسلسل سلسلہ ہے۔ حکم کن تو لا حاصل کو بھی حاصل بنا دیا جاتا ہے، پھر جو چھین لیا گیا ہو وہ سب واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ حقیقت جاننے کے بعد بھی جو فیصلہ خدا نہ مانے، اس کو پھر اس کی چاہ میں تھکا دیا جاتا ہے۔ کیوں زبردستی رکھ لیا اس پرندے کو پنجرے میں، جو تنگ ہوتا ہے قید سے اس کو اڑا دیا جاتا ہے۔ راز محبت ہے کہ جس سے خدا نے ملاقات کرنی ہو، اس کو پھر درد دے کر وقت تہجد جگا دیا جاتا ہے۔ بے باک گفتگو چلتی ہے پھر اللہ سے رات دیر تلک، جو کسی کو نہیں سنایا وہ قصہ اسے بلا جھجک سنا دیا جاتا ہے۔ لذت تسکین کی خاطر دنیا کریدتی ہے جسے عمر بھر، سنگشکوں کے وہ زخم اللہ کو دکھا دیا جاتا ہے، جس کو وہ اپنی جانب لانے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کو پھر اس کی نصیب کی ڈور میں الجھا دیتا ہے۔ جس کو اس نے اپنے قریب لانا ہو اس دنیا کی، اصلیت دکھا کر باقیوں سے فاصلہ بڑھا دیتا ہے۔ جن کی دہلیز سے محبت رسوا ہو کر پلٹتی ہے، وہ اس دہلیز کو پھر محبت کے لیے ترسا دیتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کو بھی ہنسا دیتا ہے اور رلانے والوں کو بھی رلا دیتا ہے۔ وہ جب انصاف کرنے پہ آتا ہے تو وقت کا پہیا یوں گھما دیتا ہے۔ دعا مانگتے رہو جب تک اللہ کی مدد آ نہیں جاتی، کیونکہ تمہارا اور زکریا علیہ السلام کا اللہ ایک ہے، جس نے زکریا علیہ السلام کو اولاد دی عمر کے آخری حصے میں۔ وہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پہرا ہے۔ وہ تو ہر لمحہ تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستے نکالتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ تمہاری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کب تم اس کو منانے آؤ اور وہ مان جائے۔ کچھ بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی انسان تب تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے راضی ہونا ہوتا ہے، جب اس نے کن فرمانا ہوتا ہے، تبھی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ کر مجھے منائے اور میں اس کی ہر مانگی ہوئی دعاؤں پہ راضی ہو جاؤں۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہمارا انتخاب کرتا ہے، ورنہ ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جو مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر وہ توفیق بھی نہیں دیتا جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اور اس کے فیصلوں پر صبر نہیں کرتے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ میں اب بھی دعا کی تڑپ ہے، اور اسی تڑپ سے آپ وہ سب حاصل کر لیں گے جس کے لیے آپ کا دل ترستا ہے، کیونکہ وہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ ہی ذریعے بناتا ہے، جو دعا تم مانگتے ہو وہ دعائیں تم تک لاتا ہے اور تمہارا مقدر بدل دیتا ہے۔ وہ دعا ہی تھی
جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، وہ دعا ہی تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، وہ دعا ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں راستہ دکھایا۔ ہر دعا کے قبول ہونے کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، اور اس وقت تک صبر، توکل اور دعا کرنا ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ جب اللہ تمہیں انتظار دے کر آزماتا ہے، تب شیطان تمہارے دل میں قبول نہ ہونے کے وسوسے دلاتا ہے۔